سیریز میری جنت کی مجلسوں کی 5th ایپیسوڈ۔ میں اور نایاب ہنسی مذاق میں مشغول تھے کہ مجھے اپنی ایک کلاس فیلو کا خیال آیا۔ وہ بھی کالج میں ہمارے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ تم تو پاگل ہو، کن چکروں میں پڑ گئی ہو، یہ تو ایسے ہی مولویوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں تاکہ تم ڈر جاؤ اور اچھے کام کرنے لگ جاؤ۔ جنت کی باتیں ہیں تاکہ تم ذرا خوش ہو جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہمارے سامنے ایک منظر آ گیا۔ اس میں ہماری وہ کلاس فیلو ہمیں نظر آنے لگی۔ وہ آگ کے بیچ میں تھی۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، یہ تو جہنم کے اندر ہے۔ اس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا تھا اور وہ سخت چلا رہی تھی۔ اس کی چیخیں، جہنمیوں کا شور اور جہنم کا اپنا شور ایک ہنگامہ تھا جو وہاں برپا تھا۔ ہم تو حیران رہ گئے اس کو دیکھ کر، اور مسلسل ہمارے منہ سے الحمدللہ نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ ہم نے اس سے کہا، تم تو ہمیں بھی ڈبونے والی تھی، یہ تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بچایا، اور ہم نے تمہاری باتیں نہیں مانی، تمہارے راستے پر نہیں چلے، ورنہ آج ہم بھی تمہارے ساتھ یہیں ہوتے۔ اس کا عذاب دیکھا نہیں جا رہا تھا، دل دہلا دینے والا تھا۔ دیکھنے میں ایسا تھا اتنا سخت کہ پتھر دل آدمی بھی کانپ جائے، تو جو اس کے اندر سزا بھگت رہا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ ہاں، مگر ایک بات یقینی ہے کہ کسی نے بھی اس پر ظلم نہیں کیا۔ اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا تھا۔ نہ نماز کی پرواہ تھی، نہ روزے کی۔ جب جنت اور جہنم پر یقین ہی نہیں تھا اور عبادت کہاں سے آتی؟ اس پر یہ کہ وہ دوسروں کو بھی بہکانے والی تھی، ان کو بھی اپنے رنگ ڈھنگ میں ڈھالنے کے لیے بڑی تقریریں جھاڑتی تھی۔ کسی کو عمل کرتے دیکھتی تو اس کا مذاق اڑاتی۔ اتنا فرق ہے دونوں دنیاؤں میں، واقعی جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے تو دائمی خوشیوں اور سکھ چین میں، اور جہنم والے مسلسل تکلیف، عذاب اور درد میں، مایوسی میں۔ کتنا فرق ہے، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، صرف ایک چیز ہے جو دونوں میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ان کو بھی وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور ہم کو بھی ہمیشہ یہاں رہنا ہے جہاں ہم ہیں۔ ہم دونوں نے اپنی اس کلاس فیلو سے کہا کہ ہم سے تو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے سچ پایا، کیا تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے بھی سچ پایا؟ کیونکہ وہ دنیا میں بہت کہتی تھی کہ یہ صرف باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ وہ بولی ہاں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس پر لعنتیں کرنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی، اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی اذیت میں ہے۔ کہنے لگی، سنو، تم لوگ تھوڑا پانی ہی مجھ پر بہا دو، میں پیاس سے مر رہی ہوں، میں جل رہی ہوں۔ ان نعمتوں میں سے کچھ میری طرف پھینک دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ ہم نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ حرام ہیں ان کے لیے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا۔ وہ زور سے چیخی اور اس کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی۔ ہم نے منہ موڑ لیا اور وہ منظر ہمارے سامنے سے غائب ہو گیا، اور نایاب تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس ہماری زبان پر الحمدللہ تھا۔ واقعی میں اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ نہ بچاتا تو ہم بچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایمان کے ایسے لٹیرے سکولوں، کالجوں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کا ایمان لوٹ لیتے اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اور تو ہمارے اپنے جاننے والوں میں بھی بعض افراد تھے کہ جس مجلس میں بھی بیٹھتے تھے مسلسل آخرت کا مذاق، دین کا مذاق، نہ خود عمل کرتے تھے نہ کسی کو کرنے دیتے تھے۔ جس کو ذرا بھی دین کی طرف مائل دیکھتے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، کبھی ایک بات سناتے کبھی دوسری۔ خدا خوفی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، صرف وہ نام کے مسلمان تھے، کام بالکل الٹ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ڈرتے نہیں تھے۔ جہاں بیٹھتے وہاں اپنی باتیں پروموٹ کرتے اور لوگوں سے کہتے، چھوڑو یار، تم بھی کن کی باتوں میں آگے ہو، یہ مولویوں کی باتیں تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔
یہ مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، پھر لمبے لسٹ ان کی بدکرداریوں کی گنواتے اور دوسروں کو بھی اور خود کو بھی مطمئن کرتے رہتے تھے کہ دین پر چلنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بے دین ہی اچھے ہو۔ دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج دل سے شکر نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا، ورنہ ہمارا بھی یہی انجام ہوتا جو آج ان کا ہے۔ میں نے نایاب سے کہا، ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، بے شک دنیا کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئے، مگر رب کا کرم تھا کہ اس نے بچا لیا، اور موت کے وقت تو شیطان پیچھے پڑ گیا تھا۔ میرے کسی طرح میں شک میں پڑ جاؤں آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں رہ رہ کر، اور ایک ہی بات دل میں آئی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی خدا ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جس کا میں ساری زندگی یقین کرتی رہی وہ صحیح تھا بھی یا نہیں۔ ایسی ایسی باتیں دل میں آ رہی تھی کہ میں خود پریشان ہو گئی تھی۔ میں دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ یا اللہ میرا خاتمہ خیر پر کرنا، تو اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ جیسے جیسے موت کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے حملے اور زور پکڑتے جا رہے تھے۔ واقعی جو قرآن کی کلاسوں میں بتایا تھا کہ موت کے وقت شیطان کے حملے تیز ہو جاتے ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے۔ شکر ہے کہ دین کی اتنی سمجھ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچا لیا، ورنہ اس نے تو اپنا بہت زور لگایا کہ میں کسی طرح پلٹ جاؤں، اور میں مسلسل کلمہ پڑھتی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ جس نے کلمہ میری زبان پر جاری کر دیا۔ پھر جب جنت کے فرشتے مجھے لینے آ گئے تب میری پریشانی دور ہوئی۔ میرا اللہ مجھے اس وقت نہ تھامتا تو میں اس وقت پھسل جاتی۔ میں نے کہا، تم سچ کہتی ہو، اس نے وہ دنیا میں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہمیں اپنے کلام سے جوڑا، ہمیں اس نے اپنے دین کی سمجھ دی اور ہمیں چنا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا، ورنہ موت کا مرحلہ کس قدر خوفناک تھا، اس میں تو اچھا بلا بھی پھسل سکتا تھا۔ میں تو زندگی میں بڑی دعائیں کیا کرتی تھی کہ اے اللہ خاتمہ بالخیر کر دینا، تو رب نے میری سن لی۔ اور سنو، اس کے بعد قبر کون سی آسان تھی، وہ بھی تو ایک بہت ہی خوفناک مرحلہ تھا۔ نماز، روزہ، صدقہ، قرآن نہ ہوتے تو ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ان عذابوں کا جو قبر کے تھے۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینا ہماری ہمت تو نہ تھی۔ نایاب، دنیا میں ہمیں شاید ان نیکیوں کی اتنی قدر نہیں ہوتی تھی، مگر جب وقت پڑا تو پتہ چلا کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کتنی قیمتی تھی۔ اب پتہ چلا جب قبر میں گئے، جب حشر میں کھڑے ہوئے، کہ ایک تسبیح پر کی جانے والی ایک سبحان اللہ بھی کتنی قیمتی تھی۔ ساری دنیا کی بھی دولت ہم دے دیتے تو مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کا ثواب ہم نہیں پا سکتے تھے۔ ساری زندگی کی دولت دے کے بھی ایک وضو کا اجر ہم سمیٹ نہیں سکتے تھے، اور یہ تو بڑی آسان والی نیکیاں تھیں جو منٹوں میں ہم کیا کرتے تھے، مگر ہم ان کی اہمیت اس وقت اتنی نہیں سمجھتے تھے۔ بڑی نیکیاں تو دور کی بات، چھوٹی چھوٹی آسان نیکیاں بھی موت کے بعد کرنا ناممکن ہو گئی تھی، اور آج تک نہیں کر سکتے۔ آج ہم جنت میں آ گئے ہیں، آج ہم اپنی ایک نیکی میں بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اپنے ایک درجے کو بھی نہیں بڑھا سکتے۔ ہم یہاں جب سے آئے ہیں الحمدللہ کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ دنیا واقعی عمل کی جگہ ہے، عمل صرف وہیں کریں گے تو فائدہ ہوگا، اس کے بعد جتنا بھی عمل کرنا چاہیں اس کا فائدہ نہیں۔ کتنے آنسو بہائے، کتنے ہم روئے حشر کے میدان میں، مگر کسی ایک آنسو کا بھی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ہمارے گناہ نہیں مٹے، اور دنیا میں تو ایک آنسو بہانے پر گناہوں کے انبار مٹ جاتے تھے۔ دنیا میں ایک بار بھی ہم الحمدللہ کہتے تو ہمارا سارا میزان نیکیوں سے بھر جاتا، مگر کہاں ہم اتنی باریکی سے سوچتے تھے۔ نایاب کہنے لگی، جی ہاں سچ کہتی ہو، ہائے دنیا تیرا قیام کتنا مختصر تھا اور تیرا دھوکہ کتنا زیادہ تھا۔ نایاب، میں آج سوچتی ہوں کہ کوئی ایک لمحہ بھی میں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزارا۔ جی بالکل، جس کو بھی دیکھو یہی کہتا ہے کہ کاش میں دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد کے بغیر وقت نہ گزارتا۔
ہم دنیا میں اپنی ہی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے تختوں پر لیٹ گئی اور خلاؤں کو دیکھنے لگی۔ اوپر کا منظر اتنا حسین تھا، درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی اور طرح طرح کے پھل ان سے لٹک رہے تھے۔ بعض پھل ایسے تھے جو جانے پہچانے تھے، جیسے کیلا، کھجور، انگور، انار، مگر بعض دنیا کے پھلوں جیسے نہیں تھے، کچھ نئے تھے۔ نایاب کہنے لگی، مجھے تو وہ انار بہت اچھا لگ رہا ہے، اور کہنے کی دیر تھی کہ شاخ جھکی، انار اس کے سامنے گر پڑا، کٹا ہوا، دانے نکلے ہوئے۔ اس نے منہ میں ڈالا اور کہا، الحمدللہ، سبحان اللہ، کتنا مزیدار ہے، اس میں تو بیج بھی نہیں، اور مٹھاس تو اتنی ہے۔ دنیا میں انار مجھے بہت پسند تھے، میں نے بہت انار کھائے، مگر ایسے نہیں تھے۔ میں نے کہا، اور مجھے تو آم بہت پسند تھا۔ ابھی میرے تو منہ میں ہی الفاظ تھے تو دیکھا کہ ایک خادم بڑے سے تشت میں آم لیے کھڑا تھا، مختلف قسموں کے آم۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ یہ تو مزہ آ گیا۔ دنیا میں پسند ہونے کے باوجود زیادہ آم نہیں کھا سکتی تھی، کیونکہ کبھی وزن کا مسئلہ، کبھی شوگر کا مسئلہ۔ میں نے شوق سے جلدی جلدی آم کھانے شروع کر دیے۔ کیسے آم ہیں، منہ میں جاتے ہی گھل جاتے ہیں، اور مٹھاس تو ایسی ہے جیسے شہد ہو۔ ہم کھاتے جا رہے تھے اور باتیں کرتے جا رہے تھے۔ نرم و ملائم ہوائیں چل رہی تھی جس سے درختوں کی شاخیں ہلتی تھی۔ ان کے ہلنے سے ایسی سریلی آوازیں پیدا ہوئی جو کانوں میں جیسے رس گھول رہی ہوں۔ یہاں کا میوزک تھا جو پاکیزہ تھا، جو دل میں اتر جانے والا تھا، جس میں کوئی خرابی نہیں تھی، جو رحمان کی طرف سے جنتیوں کے لیے انعام تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دور تک دیکھا، میری نگاہ اتنی تیز ہو گئی تھی کہ ہزاروں سال کے فاصلے تک بھی مجھے نظر آ رہا تھا۔ ایک وسیع و عریض جنت میرے سامنے تھی۔ میری ہر طرف خادم مسلسل کام میں لگے ہوئے تھے، قیمتی تختوں پر تکیے لگائے ہوئے تھے۔ صرف انہیں مناظر کو ہی ہزاروں سال دیکھتی رہوں تو ایسے دلکش تھے کہ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ میں نے نایاب سے کہا، سنو، جہنم میں کتنا شور تھا اور یہاں کتنا سکون ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں، وہ تو واقعی بہت بری جگہ ہے، پر انسان کتنا نادان ہے۔ کتنی بار کریم رب نے قرآن میں اس جگہ سے ڈرایا، اس کے عذابوں کا بتایا، مگر انسان سمجھتا ہی نہیں تھا، سوچتا ہی نہیں تھا۔ 4 دن کی زندگی میں رب کی اطاعت کرنا کون سا اتنا بڑا مشکل کام تھا؟ صرف 4 دن کی ہی تو زندگی تھی، بتاؤ نا۔ میں نے کہا، ہاں واقعی صرف 4 دن کی ہی زندگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ 60-70 سال کی زندگی پلک جھپکنے میں گزر گئی۔ وہ 60-70 سال نہیں لگ رہے تھے، وہ چند منٹ لگ رہے تھے۔ کیا کچھ لوگوں نے چند منٹوں میں اتنی نافرمانی کر لی؟ کیا وہ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے؟ کیا اپنی خوشی اور مرضی کو اتنی سی دیر کے لیے بھی قربان نہ کر سکے؟ کیا عقل نہیں آئی؟ کیا سمجھ نہیں تھی؟ نایاب کہنے لگی، دوست، دل چاہتا ہے کبھی کبھی تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ واپس لوٹ جاؤں، دنیا میں جا کر اعلان کروں کہ لوگوں، میں نے دیکھی ہے جنت، لوگوں چھوڑ دو یہ نافرمانی، پلیز چھوڑ دو، چھوڑ دو، گناہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم جنت سے محروم رہ جاؤ۔ مت ایسا کرو، باز آ جاؤ، مت شیطان کی بات سننا، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ میں نایاب کی بات سن کر کچھ ہنسی۔ کہا، نایاب، تم کیا سوچتی ہو؟ اگر تم ایسا کہہ دو گی تو کیا لوگ سمجھ جائیں گے؟ ہاں ہاں، میں ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کہوں گی۔ میں کہوں گی، میں نے دیکھی ہے جنت، تم صرف تھوڑے دن صبر کر لو، دنیا جلدی ختم ہو جائے گی، پھر ایسی زندگی شروع ہوگی کہ جہاں جنت مل گئی تو تمہارے مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے صرف تھوڑے دن کے لیے صبر کر لو، صرف تھوڑے دن کی بات ہے، ان میں اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ دن بہت جلدی گزر جائیں گے اور وہ رب بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، تم کوشش تو کر کے دیکھو۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔
لیکن میری ہنسی میں ایک افسوس تھا۔ نایاب میری بہن، تم نے کیا یہ کام کرنا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ تم سے پہلے سچائی کے پیکر پیغمبر ہوا کرتے تھے؟ وہ یہی کام تو کرتے تھے، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہی تو تھے کہ اپنی زندگیاں اس دنیا میں ہی نہ ضائع کر دینا۔ وہ یہی کہنے کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے تھے، مگر دنیا کا نشہ جب انسان پر چڑھ جاتا ہے تو اس کی نظر دور تک دیکھ نہیں پاتی، پھر وہ صرف وہیں کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ پھر وہی زندگی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اتنے دور کا کون سوچے، حالانکہ پگلے وہ تو دور تھوڑا ہی تھا، دنیا کا وقت تو بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور پھر جو ہی موت آتی ہے آخرت کے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر یا جنت ہے یا جہنم۔ ہم دونوں یہی باتیں کیے جا رہے تھے، ہم بے بس تھے، ہم تو واپس جا کے کسی کو نہیں بتا سکتے تھے، مگر اللہ نے تو خود اپنے کلام میں انسانوں کو تو سب کچھ بتا دیا ہوا تھا، کھول کھول کے دکھا دیا تھا۔ جب انہوں نے اس کو کچھ نہیں سمجھا تو ہمارے بتانے پر کسی نے کیا سننا ہے؟ واقعی وہ خوش قسمت ہی لوگ تھے جو دنیا میں پیغمبروں کی بات مان جاتے تھے، جو اللہ کے کلام سے نصیحت لے لیتے تھے، مگر اکثریت ایسی نہیں تھی۔ اکثریت اس کے کلام کو توجہ ہی نہیں دیتی تھی، اور جو کوئی پڑھ بھی لیتا تھا تو یقین نہیں کرتا تھا۔ دنیا تھی ہی ایسی چیز، کاش پر ہوتے تو اڑ کر چلی جاتی اور دنیا والوں کو یہاں کی کہانی سناتی، یہاں کی نعمتوں کو ان کے سامنے رکھتی، شاید وہ مان جاتے، مگر اب تو نہ دنیا رہی نہ اس کے رہنے والے رہے، سبھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا چکے ہیں۔ ایک دم مجھے دنیا کے رہنے والوں سے اپنے قرآن کے اساتذہ کے بارے میں یاد آ گیا۔ میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ نایاب ہماری استاذہ کہا کرتی تھی کہ تم مجھے جنت میں نہ پاؤ تو میرے بارے میں پوچھ لینا۔ اے اللہ، مجھے جو تیری یاد دلاتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ نایاب میری بے چینی دیکھ کر بولی، فکر نہ کرو، میں نے پوچھ لیا تھا، وہ اپنے درجے پر پہنچ چکی ہیں، ان کا درجہ اس سے بلند ہے۔ میں نے بہت خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ نایاب، کیوں نہ ہم اپنے قرآن کے ساتھیوں سے ملاقات کر آئیں جن کے ساتھ ہم پڑھا کرتے تھے۔ میں نے سبحانک اللہم کہا تو خادم فوراً میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا میرے تمام قرآن کے ساتھیوں کو میرے باغ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ پکنک کی دعوت دے آؤ۔ وہ بولا ضرور۔ میں نے نایاب کی طرف مڑ کر کہا اگر دنیا میں میرے گھر میں دعوت ہوتی تو میں آج ایک سٹور پر گھوم رہی ہوتی گروسری لسٹ لے کر، پھر بھی میں نے 2-4 چیزیں تو بھول ہی جانی تھی، اور رات بھر کھانا پکاتے رہنا تھا، اور جس دن دعوت ہونی تھی تو تھک کر چور ہو جانا تھا۔ ہم دونوں یہ باتیں کر کر ہنسنے لگے۔ مجھے اپنے قرآن کے ساتھیوں سے بڑی محبت تھی اور ان سب سے ملنے کا بڑا شوق تھا، سب مخلص دوست تھے۔ ہم دنیا میں مل کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ میرے ساتھی کتنے پیارے تھے، میں دنیا کی انہی مجلسوں کو یاد کر کے انہی میں کھو کر رہ گئی کہ اچانک کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ کوئی کہہ رہا تھا، پکار رہا تھا، اے جنتیو، اے جنتیو۔ نایاب بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اے جنتیو، کیا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے دور خلاؤں میں دیکھا ایک مینڈا تھا۔ ہمارے نظر آنے پر ایک اور آواز آئی، اے جہنمیو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ان کو بھی ہو سکتا ہے دکھایا گیا ہو یہی مینڈا۔ پھر کہنے والے نے کہا یہ موت ہے۔ پھر اس نے کہا آج اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ جملہ تھا کہ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نایاب بھی خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ہم اتنے خوش تھے کہ آج سے پہلے کبھی ہم اتنے خوش نہیں ہوئے، اور وجہ یہی تھی کہ شاید دل کے کسی کونے میں شاید یہ خدشہ چھپا ہوا تھا کہ کہیں یہ سب چھن نہ جائے ہم سے، کہیں موت نہ آ جائے۔ چلو آج نہ صحیح، لیکن لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے بعد کہیں ہمیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ بس کافی انجوائے کر لیا تم سب نے، اب سب ختم ہونے والا ہے۔ دل میں کہیں یہ خیال تھا، مگر آج یہ خدشہ بھی دور ہو گیا۔ میں اتنی خوش تھی کہ خوشی سے یوں لگ رہا تھا میرا دل پھٹ جائے گا۔ شاید موت ہوتی تو میں خوشی سے مر ہی جاتی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسوں جاری ہو گئے۔
اور میں اپنی سہیلی کو گلے لگا کر مسلسل یہی کہہ رہی تھی، الحمدللہ الحمدللہ، اب کبھی جدائی نہیں، الحمدللہ اب ہمیں کبھی کوئی یہاں سے نہیں نکالے گا، الحمدللہ ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہ بھی رونے لگی۔ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم خوشی میں کیا کر ڈالیں۔ شاید دنیا ہوتی تو ہم شکرانے کے نفل پڑھتے، صدقہ کرتے، مگر یہاں تو کسی عبادت کی کوئی مشقت ہی نہیں تھی۔ ہم وہاں عبادتوں میں کبھی سستی کیا کرتے تھے۔ بھلا کون سا ہمیشہ عبادتوں میں ہی لگے رہنا تھا؟ کون سا ہمیشہ ہی نفل پڑھنے تھے؟ کون سا ہمیشہ صدقے کرنے پڑنے تھے؟ کون سا ہمیشہ نفلی روزے رکھنے پڑنے تھے؟ کون سا ہمیشہ راتوں کو جاگنا پڑنا تھا؟ کیوں ہم لوگ اتنی سستی کرتے تھے؟ چند دن کے لیے ہی تو کرنا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں ہم ایسے کیوں کرتے تھے۔ اب یہاں کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے نایاب سے رخصت چاہی۔ وہ بولی، ابھی اور ٹھہرتی نا؟ میں نے کہا نہیں، اب میں جاؤں، میرے شوہر بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جب سے جنت میں آئی ہوں ان کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھی۔ نایاب کہنے لگی، ہاں میرے والے بھی اپنی حوروں کے پاس گئے ہوں گے۔ میں نے کہا اچھا، اور تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ وہ بولی، کچھ بھی نہیں، دل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ جب چاہے دل میں غیرت ڈال دے اور جب چاہے نکال دے۔ مجھے تو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا، میں اتنی خوش ہوں اپنی جنت میں اور مزے کر رہی ہوں، وہ بھی مزے کر رہے ہوں گے۔ ہاں نایاب، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے یہاں آئے ہوئے، یہاں تو ایک ایک منظر سامنے آتا ہے، وہ اتنا حسین ہے کہ ہزاروں سال انسان اسی منظر میں کھویا رہتا ہے اور نظر ہٹنے ہی نہیں پاتی۔ دنیا میں ہم بیکار فون میں، ٹی وی میں گھنٹوں گزار دیتے تھے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، حالانکہ ان میں فضول چیزیں زیادہ ہوتی تھی، تب ہم ان میں کھو جاتے تھے۔ اور یہاں تو مناظر ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر پلک جھپکنا بھی کوئی بھول جائے۔ کبھی ایک سین سامنے آتا ہے، کبھی دوسرا، ایک ایک چیز کو دیکھتے جاؤ اور زمانہ گزر جائے۔ اتنا عرصہ دنیا میں کسی چیز کو دیکھتے تو زندگی شاید ختم ہو جاتی۔ نایاب میری باتیں سن کر ہنسی۔ میں نے کہا اب چلتی ہوں، ہماری باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے باغ کے کنارے پر آ گئی۔ میری سواری تیار کھڑی تھی، خادموں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور میں کسی ملکہ کی طرح اپنا لباس سنبھالتے ہوئے اس میں سوار ہو گئی۔ یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نیکسٹ سیریز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔